السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خانم سکندر جہاں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج فرام مائی ڈائری سے قانون کی کتابیں تو بہت پڑھ لی ہیں۔ دنیا کے قانون اور دنیا کا قانون بنانے والے پر ہم نے غور کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کس مقصد کے لیے تخلیق کی ہے۔ کچھ دنیا کے قانون کے علاوہ قدرت کے قانون کی بھی ہم بات کرتے چلیں اور قدرت کے قانون کو ہم ایکسپلور کریں، اور ہم جب اپنے اطراف کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، باریکی سے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ قانونی کتابیں جو ہیں وہ سکھاتی ہیں ہم کو کہ قانون کو فالو کر کے دنیا میں ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ایک بہتر اچھے شہری بن سکتے ہیں اور اچھے بہتر شہری ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کی بنی ہوئی کتاب قرآن پاک جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں آپ کو بہتر بنانے کے لیے اس قانون پر عمل کیا جائے تو انسان واقعی میں اور اس کا درجہ اور اعلیٰ اور بلند ہو جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ قانون جو دنیا کا بنایا ہوا ہے اس سے ہم کو اتنا ڈر اور خوف رہتا ہے، اور پھر بھی اس سے بچنے کے لیے قانون کے خلاف کام کر کے اور اس سے بچنے کے لیے قانون کو توڑنے کے ہم طرح طرح کے راستے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن قدرت کا بنایا ہوا جو قانون ہے اس قانون کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا ہے۔ اس کو ایک نہ ایک دن گرفت میں آنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے، دنیا میں اور آخرت۔ یہ وعدہ ہے رب العزت کا اور وہ ہو کر رہے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب ہم اپنی دنیا کے قانون سے ڈرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے بھی ہم کو ڈرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جو باتیں ہم کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، ان غلط کاموں سے، ان غلط سوچ سے اور اپنے اعمال سے ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیغمبروں کے ذریعے سکھایا، بتایا، سمجھایا، ہمیں انسان بنایا ہے اور انسانوں کی طرح جینے کا شعور سکھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، اور آج بھی ہم وہی کہ جانوروں کی طرح ہے، دنیا کی قانون سے تو اتنا ڈر رہے ہیں۔ یہ قانونی کتابیں جو میں پڑھتی ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ ہم کو قانون سے کتنا ڈر کے رہنا ہے۔ یہ کریں گے تو اس کا یہ آرٹیکل ہے، اس پینل کوڈ کو اس سے جوڑ دیا جائے گا، اس کو اس سے جوڑ دیا جائے گا، اس آرٹیکل اس سیکشن کے تحت اور اس دھارا کے تحت اس کو یہ سزا دی جائے گی اگر اس نے خلاف ورزی کری ہے تو۔ حالانکہ جرم کرنے والا کوئی قانون کی آرٹیکلس نہیں جانتا ہے، لیکن وہ جرم کر لیتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں کہ بھائی اس قانون کے علاوہ بھی ایک قانون ہے۔ اگر اس قانون سے ڈر گئے نا، یقین مانیے کہ ہم کو دنیا کے اس قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور کا انسان ترقی صرف دولت اور پیسے کو ہی جانتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ دولت اور پیسہ ہی جو ہے انسان کو حتی مجرم دنیا کے قانون کی نظر میں، اور رب العالمین کا قانون تو پھر اس کے خلاف ہے، اجل سے تا ابد تک رہے گا۔ تو ان کو بہتر بنانے کے لیے سب سے میری جو انالیسس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے ہر وقت شکر گزاری کی تسبیح کرتے رہنا ہے۔ جو اللہ نے جس کو بخشا ہے وہ اس کے لیے نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے آپ کی صحت۔ جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی ایک مانگنے والا آیا اور کہا کہ مجھے کچھ مدد کر دی جائے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ میں تم کو 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، ایک تمہارا ہاتھ مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، میں اس کا 4 گنا بڑھا دیتا ہوں، دونوں ہاتھ دے دو۔
اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میری دولت کا آدھا حصہ لے لو تو تمہارے 2 ہاتھ 2 پیر دے دو. پھر اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو آپ نے کہا کہ میری ساری دولت لے لو، تمہارے 4 ہاتھ پیر مجھے دے دو، تمہارے جسم کے اور اعضاء جو ہیں تم مجھے دے دو، میں تو اپنی ساری دولت دے رہا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں کہ میں دولت کی خاطر اپنے ہاتھ پیر دے دوں. تو مطلب تمہاری پاس جو دولت تھے، جو اللہ نے دی ہے، جو ہاتھ پیر دیے ہیں، وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دولت کے آگے وہ زیادہ قیمتی تھی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ امیر ہو کیونکہ تمہارے پاس تو وہ دولت ہے جو میری دولت سے بھی نہیں خریدی جا سکتی، تو تم کیوں مانگتے؟ یہی چیزیں ہیں جو ہم کو ایک طرح سے یہ بتاتی ہیں کہ ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں عطا کی ہیں صحت کے علاوہ، جیسے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، اس کا صحیح استعمال کریں.